بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بہادر اور برگزیدہ بزرگ ہیں۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے ہی بڑا نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے اور اس کے بعد آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ سے ملاقات کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کا ماجرا بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا پایا۔ وہ آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عورت کو اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا اور عورت کو تسلی دی۔ عورت یہ سن کر بہت روئی۔ آپ نے عورت سے کہا کہ جو اللہ کو منظور ہو اور اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے اس لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے اور جسے چاہے دونوں ہی دے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب سے ہی ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اس نے رک جانے کا کہا اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ اس درویش نے عورت کو اولاد کا ہونے کی دعا دی اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں دریافت کیا۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا تو اس عورت کو اولاد ہوئی یا نہیں تو اے میرے پروردگار آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کسی کام کا حکم دیا تھا تو وہ آگے اب اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی اس شرط پر کوئی سوال نہ کیا اور اپنی بستی میں جا کر اللہ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون ریزی نہ شروع ہو جائے۔
جب کوئی بھی گوشت دینے کے لیے تیار نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر خالی پلیٹ لیے واپس اللہ کے پاس کوہ طور پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف تھا اور زبان پر اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درویش کے پاس گئے اور ان سے اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو آپ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا، میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ سے چھری لی اور اپنے بازوؤں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ لیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ تھوڑی دیر ہی گئے تھے کہ درویش نے آپ کو پکار کر پلٹ آنے کا کہا۔ پھر درویش نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ اس نے اپنی گردن کا گوشت اتار کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف جانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے تو درویش نے پھر آواز دی اور بلایا، ہو سکتا ہے اللہ نے سینے کا گوشت مانگا ہو۔ انہوں نے اپنے سینے سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا، پھر مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے۔ عشق کی حد دیکھو، بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اے موسیٰ، اب تم مجھے خود ہی بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی پرواہ نہ کرے، جب مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے اس عورت کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے 2 اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو میں بھی ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، میں بھی ان کی کسی بات کو کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسروں کی مدد کرنی ہے، اور جب بھی اللہ کے لیے قربانی دینے کا موقع آئے تو اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کرنی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین آمین۔ اگر کہانی پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا کمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شکریہ۔